یزدان زرگل کو کمرے میں لایا۔ وہ ساکت سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ زرگل اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ زرگل تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ زرگل ہوش میں آئی اور جذبات میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، یزدان اسے نرمی سے کہتے ساتھ اٹھنے لگا۔ جب زرگل نے اس کا ہاتھ تھاما، یزدان کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جس طرح آج آپ نے میرا ساتھ دیا اس کے لیے آپ کا شکریہ، مجھے بچایا شکریہ، مجھ پر یقین کرنے کے لیے شکریہ۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کھڑی ہوتی نم آنکھوں سے بولی، اب تو میں غصہ بھی نہیں ہوا تم پر، تو اب کیوں رو رہی ہو؟ یزدان اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتے ہوئے پریشان سا بولا۔ زرگل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، اگر وہ میرے ساتھ کچھ کر لیتا۔ زرگل نظریں جھکائے معصومیت سے اور ڈرے ہوئے لہجے میں اسے بولی، جب تک چودھری یزدان ساتھ ہے تمہارے، تمہیں کوئی ہلکی سی خروش تک میں بھی نہیں دے سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اعتماد سے بولتا زرگل کو خود کو دیکھنے پہ مجبور کر گیا، جس پہ زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کو بھوک لگی ہے کیا؟ میں کھانا لگاؤں؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے صرف آرام کرنا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل جذبات میں سر ہلا گئی۔ یزدان باتھ روم کا رخ کر گیا۔ زرگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد یزدان کپڑے تبدیل کیے باتھ روم سے باہر کی طرف بڑھا تو زرگل وضو کرنے کی غرض سے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ یزدان بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ 5 منٹ بعد زرگل باتھ روم سے باہر نکلی۔ سر پر حجاب کی طرف دوپٹہ لیے وہ جا نماز بچھاتی نیت باندھ گئی۔ یزدان کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ جتنی دیر وہ نماز پڑھتی رہی یزدان کی نظریں اس پر ہی مرکوز رہی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ دعا مانگتی، چہرے پر ہاتھ پھیر کر ایک نظر یزدان پر ڈال کر وہ جائے نماز لپیٹی جگہ پر رکھ کر صوفے پہ چلی گئی۔ صبح زرگل نماز وغیرہ پڑھ کر شاور لے کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں کی چٹیاں بنا رہی تھی۔ جب یزدان کی آنکھ کھلی، نظر اس پر گئی۔ بیبی پنک کلر کے ڈریس میں جس میں سفید رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ میں ہم رنگ سفید دوپٹہ لیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یزدان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل چٹیاں کر کے مڑی تو اسے جاگتا پا کر تھوڑا گھبرائی۔ یزدان اسے دیکھ بیڈ سے اٹھ کر چپل پہنتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پتہ نہیں مجھے یوں گھور گھور کے کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ زرگل اس کے جاتے ہی منہ بناتی بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ زرگل کو 5 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے۔ وہ یزدان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی یزدان باتھ روم سے باہر نکلا۔ نظر زرگل پر گئی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یزدان اسے کھڑا دیکھ پریشان سا پوچھنے لگا۔ زرگل نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ بولو۔ یزدان اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ زرگل گھبراتے ہوئے اپنی انگلیوں سے کھیر رہی تھی۔ وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے طلاق دے دے۔ زرگل نظریں جھکائے گھبراتے ہوئے آہستہ آواز میں اسے بولی۔ یزدان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے بمشکل سر کو خم دیا۔ لیکن اب مت دیجیے گا۔ زرگل گہرا سانس لیتی فوراً سے اسے بولی۔ جب یزدان نے اس کے چہرے پہ نظریں جمائے کہا، کیا؟ یزدان اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھا کر آئیبرو اچکائے پوچھنے لگا۔ زرگل اس کی جانب سے ایک قدم بڑھتا دیکھ خود ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ جی گھبراتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اسے بولی، جس پر یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کی جانب سے بڑھنے لگا۔ زرگل گھبرا کے پیچھے کو کھسکتی ڈریسنگ سے جا لگی۔ کیوں؟ میرے ساتھ رہنا اچھا لگنے لگا ہے کیا؟ یزدان ڈریسنگ پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے قریب چہرہ لائے شوخیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ طلاق والی لڑکیوں کو لوگ بہت سناتے ہیں، میری بہتری اسی میں ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ زرگل آنکھیں بند کیے کانپتے ہوئے لبوں سے رک کر اسے جواب دینے لگی۔ یزدان کی نظر اس کی چاندی کی نت پر جم سی گئی۔ تمہیں معلوم ہے؟ یزدان اس کی نت پر نظریں گاڑے گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ کیا؟
وہ کپکپاتی آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے گھبرانے پر یزدان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہارے چہرے پہ یہ نت کتنی جچتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے اسے بولا، جس پر زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے گال لال ہو رہے تھے، ہارٹ بیٹ الگ ہی اسپیڈ میں چل رہی تھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ معصومیت سے کنفیوز سی ہوتی اسے کہتی یزدان کو سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے یزدان کچھ بولتا دروازے پہ دستک ہوئی۔ یزدان کے چہرے پہ فوراً سرد تاثرات سج گئے اور زرگل سے دور ہو گیا۔ زرگل فوراً سے پیچھے دروازے کی جانب بڑھی، ساجدہ بی کے بلانے پہ باہر چلی گئی۔ کہاں تھی تم؟ ہاں معلوم ہے نا یہ وقت ناشتے کا ہے۔ چودھری اسد اللہ زرگل کو آتا دیکھ فوراً غصے سے کہنے لگے، جس پر زرگل انہیں دیکھا۔ عیسیٰ جو ابھی نیچے آتا خاموشی سے اسد اللہ کو دیکھنے لگا۔ مجھے یزدان نے کہا تھا میں صرف ان کے کام کروں۔ زرگل بغیر ڈرے نظریں جھکائے انہیں جواب دیتی مزید غصہ دلا گئی۔ یزدان نہیں، یزدان صاحب، اسد اللہ غصے سے زرگل کو بولے۔ زرگل نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ بھول رہے شاید، کل مجھے انہوں نے سب کے سامنے بیوی مانا ہے۔ وہ اسد اللہ کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں یاد دلاتے ہوئے بولی۔ اسد اللہ سب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ میں تمہاری زبان؟ اسد اللہ غصے سے زرگل سے بولنے لگے۔ جب یزدان کو آتا دیکھ کر اسد اللہ فوراً خاموش ہو گئے۔ یہ مجھے یزدان بلائیں گی اور آپ اپنا ناشتہ ملازمہ سے کہہ کر بنوائے۔ زرگل تم میرا ناشتہ بنا دو۔ یزدان اسد اللہ کو جواب دیتے ساتھ زرگل کو دیکھ کر نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے چلی گئی۔ مجھے نہیں کرنا کوئی ناشتہ، اسد اللہ چیخ کر کہتے ساتھ حویلی سے چلے گئے۔ عیسیٰ ڈائننگ پر آیا۔ کیسے ہو یزدان؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ ٹھیک، رات کو مل نہیں سکا تھا تب تمہارے سامنے تھا۔ یزدان اس کے گلے لگ کر کہتے ساتھ کرسی سنبھال گیا۔ تبھی زرگل ناشتہ لے آئی اور میز پر رکھ دیا۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ السلام علیکم بھابھی، میں عیسیٰ، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل جواباً مسکرا دی۔ کیا مجھے ناشتہ نہیں ملے گا بھابھی؟ وہ مذاق کے انداز میں زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل کو شرمندگی ہوئی۔ نہیں، میں ابھی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ زرگل فوراً سے کہتے ساتھ وہاں سے جانے لگی جب یزدان نے زرگل کا ہاتھ تھام لیا۔ زرگل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے ہاتھ کا ناشتہ کھانے کی عادت ہے، اس لیے تمہیں ملازمہ بنا دیں گی۔ یزدان لہجے میں سرد پن لیے عیسیٰ کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ زرگل فوراً سے یزدان کے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر یزدان نے سرد نگاہوں سے زرگل کو دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں ملازمہ بنا دیں گی، بیٹھو خاموشی سے ناشتہ کرو۔ یزدان لفظوں پہ زور دیے گھور کر زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ گھبرا کر بیٹھ گئی۔ ساجدہ بھی عیسیٰ کے لیے ناشتہ لائے۔ یزدان اونچی آواز میں ساجدہ بھی سے کہتے ساتھ زرگل کی پلیٹ میں پراٹھا رکھنے لگا۔ عیسیٰ زرگل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ویسے بھابھی، آپ چاچو کی باتوں کو مائنڈ مت کیجیے گا، وہ غصے کے برے ہیں تھوڑے۔ عیسیٰ زرگل کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرگل بھی ہلکا سا مسکرائی۔ تم بے فکر رہو عیسیٰ، میں اسے مائنڈ نہیں کرنے دیتا۔ یزدان زرگل کے ہاتھ پر مزید مضبوط گرفت حائل کیے کہنے لگا۔ زرگل اسے بس دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ خاموش ہو گیا۔ زرگل کچن سے باہر آ رہی تھی جب زرگل کی نظر حویلی میں داخل ہوتے شخص پر گئی۔ یہ وہی جو تھا یزدان اور اس کے نکاح میں شامل تھا۔ السلام علیکم۔ زمان زرگل کی نظریں خود پر پا کر فوراً سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے جواب دیا، میں یزدان کا دوست ہوں، زمان۔ یزدان کہاں ہے؟ زمان زرگل کو سنجیدگی سے بتانے لگا، جس پر زرگل کو یاد آیا۔ جی وہ باہر ہے۔ زرگل اسے بتاتے ساتھ خود کمرے کی طرف بڑھ گئی اور زمان خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمان باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ تھوڑا پریشان سا ہوا۔ چودھری صاحب، آپ کر دے آج ہی اس کا نکاح، بوجھ ہے یہ میرے لیے۔ وہ اچھی خاصی عمر کا مرد اسد اللہ سے مخاطب ہوئے کہنے لگا۔ یزدان پریشان سا کھڑا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟
وہ 50 سال کا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے اور آپ کی پوتی سے۔ یزدان سرد لہجے میں فوراً سے اس آدمی سے بولا۔ اسد اللہ نے یزدان کو دیکھا۔ تم خاموش رہو، اس کی شادی اسی سے ہوگی۔ اسد اللہ رعبدار آواز میں یزدان کو دیکھ کر کہنے لگے، وہ 20 سالہ لڑکی ہے۔ بے بس سی نظریں اٹھا کر چودھری اسد اللہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، مجھے بخش دے، مار دے، یہ نکاح مت کرے۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے گڑ گڑا کر بھیک مانگتے ہوئے بولی۔ زمان کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ 1 سال پیچھے چلا گیا۔ ماضی میں رات 11 بجے کے وقت وہ ڈیرے سے واپس گھر کے لیے بڑھ رہا تھا جب کوئی لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی بگڑی سی حالت میں اس طرف بڑھ رہی تھی۔ زمان کی نظریں اس پر گئی تو پریشان سا ہوا۔ ماما میری مدد۔ وہ پھولے ہوئے سانس سے زمان کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بے ہوش ہوتی زمین پہ ڈہ گئی۔ زمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ زمان اس کی طرف بڑھا، اسے ہلایا، مگر وہ ساکت سی لیٹی رہی۔ اس پر ڈالی شال اتار کر اس کے وجود کو اچھے سے ڈھکتا باہوں میں بھرے وہ ایک پٹے پر لٹا گیا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر کوئی بھی انسان اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ زمان کی نظریں اس کے چہرے پہ گئی، تیکھے نقوش کی وہ حسین لڑکی زمان کو بے حد پیاری لگی اور اس میں سے آتی خوشبو زمان کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ زمان کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ پوری رات وہ اس کے پاس یوں ہی بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت جا کر زمان کی آنکھ لگی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ زمان نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ اسے نہیں ملی۔ زمان خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں اس دن سے آج تک زمان شاہ اس لڑکی کی تلاش میں تھا۔ آج وہ لڑکی اسے اس طرح ملے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھ پر رحم کھائے چودھری صاحب، وہ لڑکی ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتے ہوئے ایک بے رحم انسان سے التجا کر رہی تھی۔ کون کرے گا تجھ سے نکاح؟ شکر کر وہ کر رہا ہے۔ چل میں پورے گاؤں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ ایک بھی شخص نے تجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی تو تیرا اسے نکاح کروا دوں گا۔ چودھری اسد اللہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہنے لگے جب سامنے بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر اپنی بے عزتی کروانی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تجھے جیسے بے غیرت لڑکی سے کون کرے گا نکاح جو ایک پوری رات گھر سے باہر رہی تھی؟ اسد اللہ اسے بولتے تکلیف پہنچا گئے۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ آپ کو گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں کروں گا نکاح۔ زمان اونچی آواز میں بولتا ہے۔ چودھری اسد اللہ یزدان اس لڑکی کو خود کو دیکھنے پہ مجبور کر گیا۔ تم ہوش میں ہو؟ چودھری اسد اللہ زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زمان اس لڑکی پر نظریں جمائے قدم بڑھا کر اس طرف آیا۔ میں پورے ہوش میں ہوں، آج ہی میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ زمان اس پر نظریں جمائے لفظوں پر زور دیے بولا۔ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان آئی اور چودھری اسد اللہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر آج رات ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ چودھری اسد اللہ زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور سامنے بیٹھی وہ لڑکی پریشان سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی سچائی جاننے کے بعد بھی اسے اپنا بنانے کے لیے مان چکا تھا۔ زرگل کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی یزدان داخل ہوا۔ زرگل اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، کتنے غصے سے پکڑا تھا، اتنا درد ہو رہا ہے۔ زرگل اپنے سر کا ہاتھ کو دیکھتی معصومیت سے کہنے لگی۔ یزدان اس کی کہی بات سن چکا تھا، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زرگل نے اس کی جانب دیکھا، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ بیٹھو۔ یزدان کا ہاتھ سامنے نرمی سے کہتا ساتھ بیڈ پر اس کے پہلو میں بٹھا گیا۔ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ یزدان اس کا ہاتھ تھامے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ جب زرگل نے اسے دیکھا تھوڑا سا، وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہنے لگی۔ یزدان نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری بات ایک دفعہ میں مان لیا کرو تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرگل بس سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ یزدان نے شاپر بیگ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ زرگل پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج رات زمان کا نکاح ہے اور اس حویلی میں ہی ہوگا۔ تمہارے پاس ڈریس نہیں ہوگا اس لیے لایا ہوں۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرگل نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔
آپ کے دوست کا نکاح اتنا اچانک؟ وہ پریشان سی نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھنے لگی۔ یزدان اس کے قریب ہوا۔ ہمارا بھی تو اچانک ہی ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل پلکیں جھپکا گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور بھی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ وہ سوالے نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے اب؟ زرگل پریشان سی کہتے ساتھ وہ انویلپ اس کے ہاتھ سے لیتی بولی۔ کھولو۔ وہ اسے اشارے کرتے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے کھولا اور اس پیج کو پڑھنے لگی۔ سچ میں؟ زرگل بے یقینی سی کیفیت میں کاغذ پر نظریں جمائے بولی اور یزدان کو دیکھا۔ وہ عذبات میں سر ہلا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ زرگل خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان نے سینے پہ بازو باندھے۔ تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو سب میں نے کیا تمہارے ساتھ اس کی معافی مانگ رہا ہوں، یزدان نے اسے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ مگر یہ تو لاہور ہے، تو میں کیسے پڑھوں گی؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے سوال کرنے لگی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا۔ تیاری ہم یہاں کریں گے، جب پیپر کا وقت آئے گا تو ہم جا کر دے آئیں گے۔ یزدان اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ زرگل کی پریشانی کم ہوئی۔ لیکن مجھے کون پڑھائے گا؟ وہ اسے ایک اور سوال کرنے لگی، جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ہوں گا تمہارا ٹیچر۔ وہ اس چہرے پہ سنجیدہ تاثرات سجائے بولا، جس پر زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ اب تم تیاری کرنا شروع کر دو، وہ گھنٹے بعد نکاح ہے۔ وہ اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زمان واپس گھر آیا۔ آتے ساتھ اس نے جائے نماز بچھا کر شکرانے کی نوافل ادا کیے۔ وہ خدا کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر امید ختم کر چکا تھا، لیکن آج 1 سال بعد خدا نے اس لڑکی کو اس کے سامنے ایسے لا کر کھڑا کر کے کوئی معجزہ کر دیا تھا۔ وہ واقعی حیران تھا اور اپنے رب کا بے حد شکر گزار تھا۔ جس لڑکی کا اسے نام تک نہیں معلوم تھا، وہ 1 سال پہلے اسے اپنا دل دے چکا تھا، اور حالات کسی اور لڑکی کو دیکھ کر نہیں ہوئی تھی۔ یہ آج شام پہننا ہے تم نے؟ زرکشا کا دادا بیڈ پر سوٹ پھینکتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ شخص؟ زرکشا جب سے حویلی سے واپس لوٹی تھی، اس کے ذہن میں بہت سے سوال گردش کر رہے۔ ایک عجیب پریشانی کا شکار وہ ہو چکی تھی۔ درمیانہ قد کی سیاہ رنگ کی خوبصورت بات، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، پتلی سی ناک، سفید رنگ۔ وہ دیکھنے میں پیاری تھی، مگر اس میں کشش بہت زیادہ تھی۔ حویلی میں کوئی ڈیکوریشن اور نہ ہی کسی قسم کا انتظام ہوا تھا۔ زمان نے چودھری اسد اللہ سے صاف بول دیا تھا، نکاح کی تقریب بہت سادہ سی چند لوگوں میں ہی کر دی جائیں گی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر سیاہ بس یا واسکٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سجائے، تیکھے نکوش کا ہلکی ہلکی بیئرڈ، صاف رنگت۔ وہ خوبرو نوجوان اپنے نکاح کے لیے تیار تھا۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ سفید رنگ کے لہنگے میں ملبوس، جس پر گولڈن رنگ کا نفیس سا کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید، سر پر سفید رنگ کا کامدار دوپٹہ لیے، لائٹ سے میک اپ میں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، مگر وہ بالکل خوش نہیں لگ رہی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد صرف باتیں اور تانے ہی تو سننے آئی تھی، اور اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ شخص اسے کیوں اپنانا چاہتا تھا۔ یزدان سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بڑی ہوئی بیئرڈ، بالوں کو نفاست سے سجائے بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تو نظر ڈریسنگ پر کھڑی زرگل پر گئی، جو گھبرا ہی ہوئی خود کا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ گولڈن رنگ کی فراک میں ملبوس، جس پر نفیس سا کام ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بنائے، کانوں میں جھمکے پہنے، اس کی چاندی کی نظری جو یزدان کی کمزوری تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ اس وقت کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اہم یزدان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، کھانستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلوانے لگا۔ جس پر اس نے شیشے سے نظر اس پر ڈالی، ایک پل کے لیے نظر ٹھہر سی گئی۔ وہ سیاہ میں بہت جچ رہا تھا، جیسے سیاہ رنگ اسی کے لیے بنا ہو، مگر اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گئی۔ آپ کون؟ یزدان اسے غور سے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زرگل پریشان سی مڑ کر اس کی طرف منہ کرتی وہ دیکھنے لگی۔
मैं ज़रगुल हूँ। वो उसे देखते हुए चेहरे पे मासूमियत सजाए उसे बताने लगी, वाक़ई में? यज़दान जानकर हैरानकुन तासुरात सजाए उसे मज़ीद कन्फ्यूज़ कर गया। है ना, पागल लग रही हूँ ना, मेकअप भी ज़्यादा हो गया और ये ड्रेस तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा निकाह हो। नहीं, नहीं, मैं इस तरह बाह ज़रगुल उसे देखे बगैर खुद पर नज़रें डाले एक ही स्पीड पर शुरू हो गई। जब यज़दान ने उसके होठों पर उँगली रखकर उसे खामोश किया, ज़रगुल ने अपने लाइट ब्राउन आंखें उठाकर उसे देखा। हार्ट बीट मिस हुई। यज़दान ने उसका चेहरा शीशे की जानिब किया और उसके कंधे पे हाथ रखा। तुम बहुत हसीन लग रही हो। ये ड्रेस ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। तुम सादा रहती हो, सादगी में भी बहुत हसीन लगती हो, मगर तैयार होके तुम तो किसी को भी पागल कर सकती हो। यज़दान उसके कान के करीब लब लाए गंभीर लहजे में उसे शीशे में देखते हुए बोला। ज़रगुल आंखें बंद करके उसकी कुर्बत में हमेशा घबरा सी जाती थी। अब चले बाहर, निकाह शुरू होने वाला है। यज़दान इसी तरह खड़े उसे कहने लगा। ज़रगुल ने आंखें खोल कर बस सर को खम दिया। ओह जूती! ज़रगुल उसके पीछे बाहर की तरफ बढ़ने लगी। जब पैरों पे नज़र पड़ते ही फौरन बोलती रुकी। यज़दान भी रुका और उसे देखा। ज़रगुल भारी फ्रॉक के साथ बामुश्किल नीचे झुक रही थी। जब यज़दान ज़मीन पर बैठकर जूती निकालने लगा, अरे नहीं, नहीं, कर लूँगी मैं। ज़रगुल उसे जूती निकालते देख फौरन उसे मना करते हुए कहने लगी, तुम बैठो खामोशी से ही। यज़दान उसे बेड पर बिठाकर उसके पाँव पे जूती पहनाने लगा। ज़रगुल उसे साख्त बैठी देख रही थी। कितना फर्क था ना पहली मुलाकात वाले चौधरी यज़दान और अब वाले चौधरी यज़दान में। यज़दान ने जूती पहनाने के बाद नज़र उठाकर उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। ज़मान आ चुका था। ज़रकुशा अपने दादा के साथ वहां मौजूद थी। ज़रगुल और यज़दान बाहर आए तो चौधरी असदुल्ला की नज़र ज़रगुल पर गई। वो उसे देख वाकई हैरान हुए। एक गुस्सा भरी निगाह उस पर डालकर खामोशी से बैठ गए। यज़दान ज़रगुल को वहां छोड़कर ज़मान के पास गया क्योंकि निकाह शुरू हो चुका था। ईसा की नज़र ज़रगुल पर गई तो वहीं ठहर सी गई। ब्यूटीफुल! ईसा उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, मगर वो तो कंफ्यूज सी खड़ी नजरें झुकाए थी। जरकुशा, खालिद, आपका निकाह जमान अहमद शाह से हक महर 3 तोले सोना किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने जरकुशा से पूछा, जो घूंघट लिए घबराई सहमी हुई बैठी थी। कब कबूल है। भीगी हुई भारी सी आवाज में कांपते लबों से वो जवाब देने लगी। 2 दफा मौलवी साहब ने फिर पूछा। जरकुशा ने हामी भरी। ज़मा के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मौलवी साहब अब ज़मान के पास आए। ज़मान अहमद शाह, आपका निकाह ज़रकुशा खालिद से हक महर 3 तोले सोना किया, आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने ज़मान को देखते हुए पूछा। ज़मान ने एक नज़र घूंघट में बैठी ज़रकशा पर डाली। कबूल है, वो मुस्कुराते हुए जवाब दे गया। यज़दान के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। मौलवी साहब ने उससे भी मजीद 2 बार पूछा। उसने हाँ में जवाब दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के निकाह में थे। जुल्फ़िकार को ज़मान के साथ लाकर बिठाया गया। उसका पूरा वजूद सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। वो उससे थोड़ा फासले पर बमुश्किल बैठी। ज़मान की नज़रें उस पर गई और वो दोनों के बीच का फासला खत्म करता उसके बिल्कुल साथ बैठ गया। ज़मान का बाजू अब जुल्फ़िकार के बाजू को छू रहा था। जुल्फ़िकार सांस रोक गई। सब लोग बैठे आपस में कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। सबने उन दोनों को मुबारकबाद दी, मुंह मीठा करवाया। ज़मान बेटा, और दुल्हन तो दिखाओ। एक औरत मुस्कुराते हुए ज़मान से नरमी से कहने लगी। ज़मान ने नजरें सब पर डाली जहां बहुत से नामहरम मौजूद थे। आंटी, मैंने पसंद कर ली थी, कर ली है। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को इस रूप में मेरे अलावा कोई देखे। वो संजीदगी से सामने बैठी औरत को जवाब देकर फिर से एक नजर जुल्फ़िकार पर डाल गया। उसके बाद जुल्फ़िकार को एक हार्ट बीट मिस हुई। जरगुल, आप तो बहुत प्यारी लग रही है। ईसा जरगुल के पास आते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। जरगुल ने नजर उठाकर उसे देखा। वो उसे सुबह की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ लगा। वो मजबूरन मुस्कुराई। यज़दान, जो ज़मान के साथ सोफे पर बैठा नजरें जरगुल पर ही मरकूज थी, ईसा को उसके पास देखकर माथे पे बल लिए उठकर उसकी तरफ आया। मतलब हमेशा सादा सी रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे रब ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है जरगुल। वो मुस्कुराते हुए दिल से उसकी तारीफ करने लगा। जरगुल बस खामोश खड़ी थी। जरगुल भाभी। यज़दान ईसा के
کندھے پہ ہاتھ رکھے انتہائی سرد لہجے میں کہنے لگا۔ عیسیٰ اس کی آواز پر خاصنے لگ گیا، خاموشی سے یہاں سے شکل گم کر۔ یزدان اس کے کان میں غصے سے کہنے لگا۔ عیسیٰ ایک سیکنڈ لگائے بغیر غائب ہوا اور یزدان کی نظر زرگل پر گئی۔ چلو ادھر آؤ۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے اسے آگے لے جانے لگا۔ جب زرگل نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں مجھے نہیں۔ زرگل گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ میں ہوں ساتھ۔ یزدان کہتے ساتھ اسے اپنے ساتھ لیے زمان کے پاس آیا۔ مبارک ہو دوست اور بھابھی۔ یزدان خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشا خاموش رہی۔ مبارک ہو بھائی۔ زرگل چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے بولی، جس پہ زمان بھی مسکرایا۔ شکریہ بھابھی۔ وہ اسے مسکرا کر احترام سے جواب دینے لگا، جس پر زرگل مسکرائی اور زرکشا کو بھی مبارکباد دی۔ اس نے زرگل کو بہت ہی دھیمی آواز میں شکریہ ادا کیا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا جو ونی ہوئی۔ ایک آدمی زرگل کو پہچانتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ اسد اللہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یزدان کی آنکھوں نے خاموش کروا دیا۔ ونی نہیں ہے، بیوی ہے میری، سمجھے؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں زرگل کے ہاتھ میں گرفت کیے بولا۔ زرگل خاموش کھڑی تھی۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ میرے خیال سے اب رخصتی کر دینی چاہیے، چودھری اسد اللہ نے زرکشا کے دادا کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ جذبات میں سر ہلا گیا۔ زمان نے زرکشا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ دیا۔ اس کے دادا اسے ملواتا، جو زبردستی ہر شخص کو یوں دیکھ کے اسے ملے یا خاموشی سے حویلی سے چلا گیا۔ اور آتے اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان بھی حویلی سے چلے گئے۔ زرکشا کے دادا بھی چل دیے۔ چودھری اسد اللہ آرام کا کہتے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ عیسیٰ بھی اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا تو زرگل چینج کر چکی تھی۔ سادے سے پرپل کلر کے ڈریس میں ملبوس، بالوں کی چٹیاں میں قید کیے پرسکون دکھ رہی تھی۔ ایک کپ چائے کا مل جائے گا تمہارے ہاتھ کا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل جذبات میں سر ہلا گئی اور یزدان چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل کچن میں آئی اور چولہے پہ چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ارے زرگل بچے، آپ اس وقت؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زرگل نے ساجدہ بی کو دیکھا۔ جی وہ یزدان کو چائے پینی تھی اس لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بتانے لگی۔ ساجدہ بھی مسکرائی۔ جیسے آج وہ آپ کے نکاح کی تقریب میں دیکھ رہے تھے نا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی۔ زرگل نے انہیں دیکھا۔ مجھے دیکھ رہے تھے؟ زرگل کو واقعی معلوم نہیں تھا، جس پر ساجدہ بھی جذبات میں سر ہلا گئی۔ ماشاء اللہ۔ وہ فوراً اسے کہنے لگی۔ زرگل بس ہلکا سا مسکرا دی۔ چائے بنتے ہی وہ کپ میں ڈال کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زمان نے گاڑی روکی اور ڈرائیونگ سیٹ سے نکلا اور اس کی طرف بڑھ کر دروازہ کھولا۔ زرکشا کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ گھونگھٹ کی وجہ سے وہ بمشکل اتر رہی تھی۔ جب زمان نے بغیر ادھر ادھر دیکھا اسے گود میں اٹھا لیا۔ زرکشا کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئی۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی جیسے وجود کو کرنٹ لگتا محسوس ہوا۔ زمان گاڑی کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کرتا گھر کے اندر چل دیا۔ میں چل لوں گی، آپ نیچے اتارے۔ زرکشا دھیمے لہجے میں اسے بمشکل بولی۔ اس کی آواز سن کر زمان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 1 سال بعد یہ آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں گرا نہیں دوں گا، وہ اسے شوقیہ لہجے میں مسکرا کر کہنے لگا، جس پر زرکشا شرمندہ سی ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زمان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر اس کے پاس آیا۔ زمان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھا، نظریں اس پہ جم سی گئی۔ زمان نے اس سے حسین دلہن آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ زمان اس کے چہرے پہ گہری نظر جمائے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرکشا کے گال سرخ ہو رہے تھے، ہارٹ بیٹ الگ ہی اسپیڈ سے چل رہی تھی۔ یقین جانو میں نے تم سے حسین دلہن اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے اس کے دل سے قریب کرنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے؟ زرکشا گہرا سانس لیتی صبح سے دماغ میں گردش کرتا سوال اس سے پوچھ ہی بیٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرکشا پلکیں جھکا گئی۔ اگر مجھے کچھ سمجھ آتی تو میں ابھی آپ سے یہ سوال نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ نظریں جھکائے بہت آہستہ آواز میں اس سے بولی۔
زمان بھی بمشکل سن سکا۔ میں اتنی پریشان ہوں، کوئی انسان اچانک آتا کہتا ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایسا کون کرتا ہے، وہ بھی مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ؟ زرکشا اب اسے دیکھتے ہوئے چہرے پہ پریشانی لیے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم جیسی مطلب؟ زمان ایبرو اچکائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرکشا کی آنکھوں میں مایوسی صاف ظاہر تھا۔ چودھری صاحب کے الفاظ تو آپ نے سن لیے تھے، وہ نم آنکھوں سے اسے یاد کرواتے ہوئے بولی۔ جب زمان نے اس کا تھوڑا قریب ہوا، کوئی کچھ بھی بولے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بس اتنا جانتا ہوں آج سے 1 سال پہلے اس رات تمہیں دیکھتے ہی زمان شاہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ تمہارے قریب آتے ہی اس کی ہارٹ بھی تیز سی ہو گئی تھی۔ آج وہی لڑکی جسے میں نے اس دل میں رکھا میرے نصیب میں کسی معجزے کی طرح آ گئی، زمان شاہ کو مل گئی۔ زمان اس پر نظریں جما اس کا ہاتھ تھامے مسکراتا بتانے لگا۔ زرکشا کی آنکھیں خود بخود اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھنے لگی جو اس کے الفاظ کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ میں اس سب کے قابل نہیں ہوں، میں خود سے نفرت ہے، کوئی مجھ سے محبت کیسے؟ وہ لبوں پہ اداس مسکراہٹ سجائے اس سے بولی۔ جب زمان اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ گیا، تم سے اس قدر محبت کروں گا زری، تمہیں خود سے محبت ہونے لگ جائیں گی، وعدہ ہے میرا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے اعتماد بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ زرکشا ایک پل اسے دیکھتی رہ گئی، واقعی کیا وہ اس کے صبر کا پھل تھا؟ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب زمان نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ زرکشا کی سانس رک سی گئی، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئی وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی اور زمان کی شرٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ 5 منٹ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا جو سرخ چہرہ لیے کانپ رہی تھی۔ زمان کو اپنی جذباتی پن پر تھوڑی سی شرمندگی سی ہوئی۔ ماما مجھے کچھ وقت چاہیے۔ زرکشا اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے کانپتے لبوں سے اسے بولی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، زمان فوراً سے اسے کہنے لگا۔ زرکشا نے سانس لیا اور چینج کرنے کے لیے لہنگا سنبھالتی اس سے نظریں چرا کر باتھ روم کا رخ کر گئی۔ الحمدللہ، زمان اس کے جانے کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ سجائے خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ چینج کر کے گرے رنگ کے ڈریس میں ملبوس باہر آئی۔ جوڑے میں قید بال اب کھلے ہوئے تھے، سیاہ بال بہت ہی لمبے اور گھنے تھے جو اس کی پوری پشت کو چھپا رہے تھے۔ اس کی نظر زمان پر گئی جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس طرف آئی اور اسے دیکھا۔ آ جاؤ، زمان اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ زمان نے اسے اپنے بالکل قریب کر کے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر سینے پہ رکھ دیا۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈالتی نظریں جھکا گئی۔ اس کا یوں چور نظر سے دیکھنا زمان کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ یزدان چائے ختم کر چکا تھا اور زرگل نماز ادا کرنے کے بعد برتن واپس کچن میں رکھتی کمرے میں آئی۔ جب نظر اپنے تکیے پہ گئی، وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھ کر اپنا تکیہ اٹھانے لگی۔ جب یزدان نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور زرگل سے دیکھنے لگی۔ تم صوفے پہ نہیں سوؤں گی، یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ زرگل پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ صوفے پہ نہیں سوؤں گی تو کہاں سوؤں پھر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ یہاں بیڈ پر، وہ اسے مسکرا کر جواب دینے لگا۔ جب زرگل نے اسے حیرانی سے دیکھا، نہیں میں یہاں نہیں سو رہی، وہ گھبراتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی، جس پر یزدان نے تھوڑا خفگی سے اسے دیکھا۔ کیوں، مجھ میں کانٹے لگے ہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں یہاں سکون سے نہیں سو سکوں گی، زرگل نے وضاحت دیتے ہوئے والے انداز میں کہنے لگی۔ جب یزدان نے تکیے سے بازو ہٹا لیا۔ مرضی ہے، وہ اسے کہتے ساتھ سیدھا ہو گیا۔ زرگل خاموشی سے صوفے پہ آ کر لیٹ گئی۔ یزدان نے اونچی آواز میں ٹی وی چلا دیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے، مجھے سونا ہے، فجر کے وقت اٹھنا بھی ہے، زرگل اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہنے لگی۔ یزدان اس کی سنی انسنی کرتا نظریں اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ یزدان میں آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، تھوڑا اونچی آواز میں بولی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی نیند، یزدان اسے غصے سے جواب دیتا وہ اسے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ زرگل خاموشی سے واپس لیٹ گئی۔
اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یزدان نے آواز مزید تیز کر دی۔ زرگل نے غصے سے اسے دیکھا اور نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ مین سوئچ دیکھ کر وہ اٹھی۔ زرگل بند مت کرنا! یزدان اس کا ارادہ دیکھتے اسے کہنے لگا۔ زرگل اس کی انسونی کرتی سوئچ نکال گئی۔ یزدان اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ منع کیا تھا نا میں نے! یزدان اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اسے بولا۔ زرگل گھبرائی۔ یزدان کی نظر اس کی چاندی کی نت پر گئی۔ غصہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر زرگل نظریں جھکا گئی۔ جب اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور بجلی کڑکنے کی آواز پر زرگل فوراً گھبرا کر یزدان کے سینے سے جا لگی۔ زرگل اس طرح یزدان کے سینے سے لگی ہوئی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ زرگل کے چہرے پہ مزید خوفزدہ تاثرات سج گئے۔ یزدان اس پر ایک نظر ڈال کر شرارت کرنے کا سوچتا اس سے الگ ہوا۔ خیر دیر کافی ہوگی، مجھے تو بہت نیند آ رہی۔ وہ زرگل کو دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ سجائے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سائڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی تو نہیں آ رہی تھی نیند؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر یاد دلانے لگی۔ یزدان نے جاتے جاتے مڑا۔ اب آ رہی ہے مجھے، بہت آ رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی سو جاؤ، اگر کوئی کیڑا آ جائے تو مجھے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور لائٹ پتہ نہیں کب آئیں گی، جین بھوت بھی آ ہی سکتا ہے۔ وہ اسے جان کر مزید خوفزدہ کرنے کے لیے بولتا بیڈ پر آ گیا۔ زرگل منہ بسور کر رہ گئی۔ آپ اچھا نہیں سو سکتے کیا؟ وہ منہ بناتی بھاری آواز میں اسے بولی۔ شاید وہ رونے ہی والی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بیڈ پر سونے کو بولا تو تم خود نہیں سوئی، میری کیا غلطی ہے؟ وہ اپنے کندھے اچکائے بولتا لیٹ گیا۔ زرگل اسے دیکھ کر خاموشی سے صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ بہت ضدی ہے۔ یزدان اسے صوفے پہ لیٹا دیکھ دل میں کہنے لگا۔ زرگل صوفے پہ لیٹی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے دونوں اس بات سے بے خبر تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ لائٹ بھیج دے! زرگل آنکھیں بند کیے دعا کرنے لگی۔ یزدان اسی طرح لیٹا رہا۔ لائٹ کو گئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ ان 15 منٹ میں زرگل 50 دفعہ سونے کی کوشش کر چکی تھی، مگر یزدان کی باتیں وغیرہ یاد کرتے ہی اسے مزید خوف محسوس ہوتا۔ اچانک ہوا سے کھڑکی بند ہوئی۔ آہ! زرگل اٹھ کر بیٹھی بلکہ ہلکی سی چیخ مار گئی، پھر نظر یزدان پر ڈالی جو ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے خوف میں ڈال کر سکون سے سو رہے، اللہ کرے آپ کی نیند خراب ہو جائے، آمین! زرگل منہ بسورے اسے سوتا دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگی۔ لائٹ نہیں آ رہی تھی اور زرگل کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دبے قدموں سے چلتی بیڈ کی طرف بڑھی اور بیچ میں کشنز رکھ کر رائٹ سائڈ میں اپنا تکیہ رکھتی خاموشی سے لیٹ گئی۔ اسے دیکھتے ہی یزدان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل اس بات سے بے خبر کہ یزدان جاگ رہا ہے، وہ آیت الکرسی پڑھ کر خاموشی سے سو گئی۔ 5-10 منٹ میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ زرکشا کی آنکھ پہلے ہی کھلی، اس نے نظر اٹھا کر زمان کو دیکھا۔ وہ زمان کی باہوں میں پوری رات پرسکون سوئی ہوئی تھی۔ اسے خود بھی معلوم نہ ہوا کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھی، زمان کو باہوں سے بمشکل نکلتی وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ کچھ دیر میں وہ وضو کیے سر کے بالوں کو ڈھکے باہر نکلی۔ چہرے پہ پانی کے 2-3 بوندیں موجود تھی۔ وہ جائے نماز لیتی اسے بچھا کر نیت باندھتی نماز شروع کر گئی۔ نماز ختم ہوتی اس نے سلام پھیرا اور نظر بیڈ پر پڑی جہاں وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اس پر نظریں جمائے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ صبح زمان شاہ کی حسین صبح میں سے ایک تھی۔ زرکشا کی پلکیں خود بخود جھک گئی اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ دعا مانگتے وقت زمان کی نظریں یک ٹک اس پر جمی ہوئی تھی۔ زرکشا دعائیں مانگتی جا نماز جگہ پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کنفیوز سی ہوتی نظریں جھکائے اس سے پوچھنے لگی۔ ان نظروں کی عادی ہو جاؤ، جب جب میں تمہیں دیکھوں گا تب تب مجھے سکون محسوس ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے مسکرا کر بولتا۔ زرکشا کے گال لال کر گیا۔ زرکشا خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ اتنے بجے ہی اٹھتے ہیں؟ زرکشا اس سے نظریں چراتے ہوئے آہستہ آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے تم اسی وقت اٹھتی ہو، زمان اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر زرکشا اس بات میں سر ہلا گئی۔
میں نماز پڑھ لوں پھر ناشتہ کرتے ہیں، زمان کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرکشا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ زرگل! یزدان اسے پکارتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ زرگل! یزدان نے اب کی بار اسے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ زرگل فوراً جاگی اور نظر یزدان پر گئی۔ نماز کو دیر ہو رہی ہے، یزدان اسے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر بیڈ پر رات کا منظر یاد کرتے ہی اسے واقعی یزدان کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیڈ پر اٹھی، تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اف، یہ لڑکی! یزدان اسے جاتا دیکھ خود سے کہتا واپس سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زرگل نماز ادا کر کے دعا مانگ کر جائے نماز جگہ پر رکھ گئی۔ یزدان کو نیند نہیں آئی تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے نماز ادا کرتے دیکھنے لگا۔ کل کچھ لوگ بہت دعوے کر رہے تھے کہ بیڈ پر نہیں سوئیں گے۔ یزدان رات کی بات یاد کرتے ہوئے جان کر اسے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ ہاں تو میں تو نہیں سو رہی تھی، میں نے سوچا آپ کو ڈر نہ لگے بس اس لیے بیڈ پر آئی، ورنہ میں تو نہیں ڈرتی۔ زرگل تھوڑا گھبراتے ہوئے مگر بہت صفائی سے جھوٹ بولنے لگی، جس پر یزدان کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنے معصوم چہرے پہ اتنا بڑا جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ یزدان اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل نے اسے دیکھا۔ میں نہیں جھوٹ بولتی ہوں، زرگل غصے سے منہ بنائے اسے بولی جب یزدان اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تم نے ابھی جھوٹ نہیں بولا کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ زرگل جھڑجھڑاتے ہوئے اسے جواب دیتی کمرے سے جانے لگی جب یزدان نے اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا۔ تم آج سے بیڈ پر ہی سوؤں گی، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، سمجھی؟ وہ اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا۔ اب ہر بات کے آخر میں سمجھی یہ سمجھے کیوں کہتے ہیں؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرتی۔ یزدان کو بے حد کیوٹ لگی۔ عادت ہے، وہ اسے مختصر سے جواب دے گیا، جس پر زرگل خاموش ہو گئی۔ زرگل کچن میں کھڑی یزدان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ساجدہ بھی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ آرام کر رہی تھی۔ عیسیٰ زرگل کو کچن میں اکیلا دیکھ کر کچن میں داخل ہوا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی۔ کچھ چاہیے؟ زرگل اسے کچن میں پا کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ نفی میں سر ہلا گیا۔ زرگل خاموشی سے ناشتہ بنانے میں مصروف رہی۔ جب زرگل توے پہ پراٹھا ڈالنے لگی تو اس کے ہاتھ کو توا چھو گیا۔ زرگل کے چہرے سے تکلیف ظاہر ہوئی۔ آپ ٹھیک ہو؟ عیسیٰ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل جذبات میں سر ہلا گئی۔ ارے ادھر دکھاؤ، عیسیٰ اسے کہتے ساتھ ہاتھ تھام گیا۔ یزدان جو ڈائننگ کی طرف بڑھ رہا تھا، کچن کا منظر دیکھ قدم خود بخود رک گئے۔ آنکھوں میں سرخی سی اتر آئی اور ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ یزدان! زرگل کی نظر اس پر گئی۔ اس کا نام لیتی تو فوراً عیسیٰ سے ہاتھ چھڑوایا اور یزدان کا نام سن عیسیٰ خاموشی سے کچن سے نکل گیا اور یزدان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یزدان غصے سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ زرگل گھبرائی۔ کیوں تھی اس قدر قریب؟ ہاں؟ یزدان غصے سے تنے ہوئے اعصاب لیے کچن میں آتا اس کے قریب کھڑے سوال کرنے لگا۔ زرگل پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، زرگل گھبراتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اسے جواب دینے لگی جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے موڑ لیا۔ زرگل کے چہرے پہ تکلیف خوردہ تاثرات ظاہر تھے۔ جھوٹ بول رہی ہے، تمہارا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں تھا، تم نے کس کی اجازت سے ہاتھ دیا اس کے ہاتھ میں؟ یزدان اس کے کان کے قریب اپنے لب لائے سرخ آنکھیں لیے سختی سے پوچھنے لگا۔ زرگل تکلیف سے آنکھیں میج گئی۔ جواب دیں گی؟ یزدان چیخ کر اسے پوچھنے لگا۔ زرگل نے ڈر کے مارے فوراً آنکھیں کھولی۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا اس لیے۔ زرگل آہستہ سی بھیگی ہوئی آواز میں اسے جواب دینے لگی۔ یزدان نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا اور اپنا چہرہ وہ اس کے قریب کیا۔ آج کے بعد نہ تم مجھے اس کے قریب دیکھو، نہ ہی تمہارا یہ ہاتھ اس کے یا کسی کے ہاتھ میں دیکھوں، ورنہ میں جو کروں گا تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یزدان اس کی کلائی پر مزید گرفت مضبوط کرتا اس کی گردن پر
دوسرا ہاتھ ڈالے وہاں دباؤ دیے، انتہائی سخت تیور لیے آنکھوں میں سرخی سجائے وارن کرنے لگا۔ زرگل خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ یزدان اسے ویسے ہی چھوڑ کر خاموشی سے چلا گیا۔ زمان زرکشا کو ڈائننگ ٹیبل پر لایا، کرسی کھسکا کر بٹھاتا ناشتہ میز پر رکھنے لگا۔ ارے نہیں، میں کر لیتی ہوں۔ زرکشا اسے ناشتہ رکھتا دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کر کہنے لگی، میں رکھ رہا ہوں۔ زمان اسے واپس بٹھاتے ہوئے کہتے ساتھ اپنی کرسی سنبھال گیا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے کیا؟ زمان اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ خاموش رہی۔ زمان نے خود ہی اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور پراٹھا رکھ دیا، پھر خود بھی خاموشی سے کھانے لگ گیا۔ تم جس طرح کھا رہی ہو اس طرح تو کل تک پراٹھا ہی کھاتی رہوں گی، وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر بولا، جس پر زرکشا کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ میری بس ہو گئی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے پہ بولی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے؟ زمان اس پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ زرکشا جو پانی پی رہی تھی اسے سوالے نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہی کہ تمہارا پیٹ چڑیا جتنا ہے، وہ زرکشا کی یوں دیکھنے پر فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تو کچھ نہیں پوچھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ زبان اسبات میں سر ہلا گیا۔ معلوم ہے، مگر میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی، وہ ناشتہ کرتے اسے جواب دیتا ایک بار پھر متاثر کر گیا۔ زرکشا کا نظریں اس پر مرکوز تھی۔ کہاں یہ اس کا صبر تھا جو آج سے ایک ایسا شخص ملا تھا جو اس کے بولے بغیر اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے پھر لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سلمیٰ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہفتے سے نہ تو انہیں ہاشمی صاحب کا معلوم تھا، نہ ہی اسفند کا معلوم تھا۔ وہ بخار میں جل رہی تھی، کھانسی بہت زیادہ تھی اور یہ حالت 4 دنوں سے تھی۔ انہیں اس وقت زرگل کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے یہاں بلوا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ اس بیماری کی حالت میں بمشکل اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھے۔ ارے چودھری صاحب! یزدان کو سامنے دیکھ وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ ان کی حالت یزدان کو پریشانی سی ہوئی۔ السلام علیکم، وہ سلمیٰ بیگم سے بولا، جس پر انہوں نے جواب دیا۔ خیریت سے آنا ہوا؟ سلمیٰ بیگم اس کو اندر آنے کا بولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی کچھ سامان لایا ہوں، وہ 2-3 شاپر لا کر چارپائی پر رکھتے ہوئے وہیں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یزدان سلمیٰ بیگم کی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جی بس تھوڑا سا بخار ہے، آپ بیٹھے میں چائے کافی بناتی ہوں، سلمیٰ بیگم فوراً سے کہنے لگی، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ نہیں، میں چائے پی کر آیا ہوں، بخار ہے آپ نے دوائی لی؟ یزدان فکر مندی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سلمیٰ بیگم ہلکا سا مسکراتی جی لے رہی ہوں، وہ اسے جواب دینے لگی، جس پر یزدان نے سر کو خم دیا۔ آپ آج بھی لے، اگر فرق نہیں پڑتا تو میں صبح ڈاکٹر کے پاس لے چلتے۔ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، جس پر سلمیٰ بیگم خاموش رہی۔ خیال رکھیں آپ اپنا، میں پھر چکر لگاؤں گا، یزدان کہتے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم اسے جاتا دیکھا ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ واپس آیا تو نظر زرگل پر گئی، جو سنجیدگی سے کام میں مصروف تھی۔ یزدان خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھا، عیسیٰ کی کمرے پہ دستک دی۔ تم؟ عیسیٰ یزدان کو موجود پا کر حیرت سے کہنے لگا، جس پر یزدان نے اس کے منہ پہ مکہ مارا اور کمرے میں داخل ہوا۔ جتنا جلدی ہو یہاں سے چلے جاؤ واپس، شکل نہ دکھانا اس حویلی میں، اور اب میری بیوی کے ارد گرد نظر آیا تو تیرا حشر کر دوں گا۔ یزدان سرخ آنکھیں لیے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا، تمہاری بیوی بھی تو نہیں روک؟ عیسیٰ ابھی اپنی بات مکمل کر رہا تھا جب یزدان نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تم جیسے لوگوں سے نا واقف ہے۔ وہ غصے سے وحشت بھری نظروں سے عیسیٰ کو دیکھ کر چیخ کر بولتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عیسیٰ اسے جاتے دیکھنے لگ گیا۔ یزدان عیسیٰ کے کمرے سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، جہاں زرگل کو موجود پایا، جو چیزیں سمیٹنے پہ مصروف تھی۔ کام بعد میں کرنا، آج سے اس وقت تم پڑھو گی۔ یزدان اس کے سامنے آتے ہوئے اسے دیکھ کر نارمل انداز میں کہنے لگا،
زرگل اسے نظر انداز کرتی خاموشی سے سائڈ سے گزرنے لگی۔ جب یزدان نے اس کا راستہ روکا، زرگل نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نظر انداز مت کرنا، وہ اسے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ رعب جھاڑنے کے علاوہ کچھ آتا ہے آپ کو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے آواز نیچے مگر غصے سے پوچھنے لگی۔ اپنوں پر جھاڑتا ہوں، وہ اطمینان سے مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ زرگل آنکھوں میں غصہ لیے سرخ ناک سے اسے گھور رہی تھی۔ ہوں۔ زرگل ناک پھلا گئی۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ زرگل سینے پہ بازو باندھے اسے مسکراتا دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھ رہا ہوں میری بیوی میں کتنی ہمت آ گئی ہے نا، پہلے دن والی گل اور اب والی گل میں کتنا فرق ہے۔ وہ اس پر نظریں جمائے انتہائی پیار سے کہنے لگا۔ زرگل آنکھیں پھیر گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں نا، اور زرگل کیوں کہا اور گل کیوں کہا مجھے؟ زرگل منہ بنائے اسے خفگی ظاہر کیے بولی۔ مجھے گل زیادہ اچھا لگتا ہے بولنا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے آنکھوں نیچے کہنے لگا۔ میں صبح والا غصہ بھولی نہیں ہوں، میرا قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے، میرا ہاتھ جل گیا تھا وہ بس۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے والے انداز میں کہنے لگی۔ جب یزدان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ہاتھ جل گیا تھا، جو بھی تھا، میں مر گیا تھا۔ گل جیسے میں اپنا سمجھتا ہوں نا، اس کو کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ یزدان لہجے میں شدت لیے تھوڑا اور سختی سے بولا۔ گل خاموش رہی۔ یوں سمجھ لو چودھری یزدان تمہارے معاملے میں بہت حساس ہوتا جا رہا ہے۔ یزدان اس کے قریب کان کے قریب لائے گمبھیر لہجے میں بولتا، زرگل کو خود کو دیکھنے پہ مجبور کر گیا۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، زرگل الجھے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی۔ یزدان اس سے تھوڑا دور ہوا۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یزدان کنفیوز سا کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زمان زرکشا کو گھر دکھا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ فوراً اس سے ایک اور سوال کرنے لگی۔ زمان کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ آج سے 10 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ وہ ایک تصویر پہ نظریں جمائے اسے سنجیدگی سے بتانے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا، زرکشا شرمندگی سے اسے بولی، جس پر زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، معافی مت مانگو، تمہیں کچھ بھی بولنے کا حق رکھتی ہو۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر زرکشا پلکیں جھکا گئی۔ تمہارے بھی تو نہیں ہے ماما بابا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ماما بابا کو تو میرے دادا کے دشمنوں نے گولی مار دی تھی، 2 سال کی تھی تب میں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بھاری آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زمان نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا۔ ہم دونوں کا درد ایک جیسا ہے، شاید اس لیے اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے۔ زمان لہجے میں نرمی لیے اسے بولا، جس پر زرکشا خاموش رہی۔ آپ کہتے 1 سال پہلے آپ نے مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا، تو کیا آپ نے مجھے اس 1 سال ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ زرکشا کے دماغ میں جو سوال جب سے گردش کر رہا تھا، زمان سے پوچھنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجا گیا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس 1 سال میں اس وقت روز ڈیرے پہ جاتا تھا جس وقت میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اس امید سے آج تم مجھے دکھ جاؤ گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں اپنے اندر چھپائے رکھا تھا، تمہارا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، لیکن ایک وقت پر آ کر میں امید ہار چکا تھا، لیکن پھر میرے اللہ نے کسی معجزے کی طرح تمہیں سامنے لا کھڑا کیا، تم میری بن گئی۔ زمان اس پر نظریں جمائے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا اسے سن رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے لبوں پہ ہلکی سی مسکان سجائے کہنے لگی، کیا؟ زمان نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ نظریں جھکا گئی۔ کوئی ہے جو مجھے اس قدر بھی چاہتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے اسے کہنے لگی۔ زمان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب تو جان لیا نا؟ وہ اس کے قریب آئے، کان کے قریب
لب لیے گمبھیر لہجے میں بولا۔ زرکشا آنکھیں بند کر گئی اور سر کو ہلکا سا خم دے گئی۔ اتنی حسین کیوں ہو؟ اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے بولا۔ اس کے گال لال ہو گئے۔ مما مجھے نہیں معلوم۔ وہ نروس سی ہوتی اسے گھبرا کر جواب دیتے ہوئے بے حد کیوٹ لگی۔ زمان کی نظریں اس کے ہونٹوں پر گئی۔ اس کا دل ایک بار پھر گستاخی کرنے پر اترا، مگر اپنے جذبات پر قابو پاتا وہ اس سے دور ہوا۔ یزدان ڈیرے پر بیٹھے زرگل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ لیے وہ پینے میں مصروف تھا۔ چھوٹے قد کی لڑکی، سر پہ سفید چادر کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، تیکھی پتلی ناک جس پر چاندی کے رنگ کی چھوٹی سی نتھ پہنے جو اس کی خوبصورتی کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ گلابی لب، دودھیا رنگت، وہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی۔ چودھری یزدان کی نظر اس پر گئی اور اس کی چاندی رنگ کی نتھ پر نظر ٹھہر گئی۔ وہ اپنی پہلی ملاقات یاد کرنے لگا۔ وہاں اسے پہلی ملاقات میں ہی وہ لڑکی بے حد حسین لگی تھی۔ ہے نا، پاگل لگ رہی ہوں نا؟ میک اپ زیادہ ہو گیا نا؟ یہ ڈریس تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے نکاح ہو۔ نہیں نہیں، میں اس طرح باہ۔ یزدان زرگل کی بات یاد کر کے مسکرایا اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑانے لگا۔ پیاری ہے یار، بہت پیاری، وہ مسکراتے ہوئے اسے تصور کرتے ہوئے بولا۔ تبھی زمان آیا اور یزدان کو اکیلے مسکراتے ہوئے پایا۔ اسے واقعی اسی ہوئی۔ زمان اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ تو اپنے آپ میں ہی مصروف تھا۔ چودھری یزدان! زمان اسے اونچی آواز میں پکارنے لگا۔ اس کی آواز پر یزدان ہوش میں آیا۔ کیا اتنا بے خبر ہو کر سوچا جا رہا ہے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یزدان بولتے بولتے ایک دم رکا۔ زمان اس کا جواب سمجھ کر مسکرانے لگ گیا۔ کچھ نہیں۔ وہ فوراً چہرے پہ آئی مسکراہٹ سمیٹ کر سنجیدگی سے کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ تم بھابھی کو سوچ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، اگر میں اسے محبت کرتا تو مجھے بھی کچھ سمجھ تو آتی۔ یزدان فوراً سے اسے دیکھ کر الجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، جو سوچ سمجھ کے کی جائے وہ محبت نہیں، پلاننگ ہوتی ہے۔ تم ایک بات بتاؤ، تمہیں کوئی احساس محسوس نہیں ہوتا ہے بھابھی کے لیے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے اس کی خوشبو بے حد پسند ہے۔ اس کے قریب آنے سے میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے ہر وقت وہ صرف میری نظروں کے سامنے رہے، میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ کوئی اور دیکھتا ہے تو اسے ختم کر دینے کا دل کرتا ہے۔ ہاں، میں اس کے معاملے میں بہت حساس ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، گل سے، وہ بھی شدت والا۔ یزدان زرگل کو سوچتے ہوئے نظریں سامنے مرکوز کیے، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار کی اپنی دلی کیفیت بتانے لگا۔ زمان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار۔ اور آپ جناب کہہ رہے کہ آپ کو محبت نہیں ہوئی؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ یزدان شرمندگی سے سر جھٹک گیا۔ خیر میرا چھوڑو، یہ بتاؤ یہ مسکراہٹ آج تمہارے ہونٹوں کے ساتھ چپکی کیوں ہوئی ہے؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا۔ جب زندگی میں رنگ آ جاتے ہیں نا تو مسکراہٹ خود بخود چہرے پہ چپک جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بتانے لگا۔ یزدان کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تم سے کوئی تھرڈ کلاس ڈائلاگ کی امید نہیں تھی زمان شاہ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر زمان کہا لگا کر ہنسنے لگ گیا۔ اسے دیکھ کر یزدان بھی ہنسنے لگا۔ آج وہ دونوں دوست عرصے بعد اس طرح کھل کر ہنسے تھے، اور وجہ زرگل اور زرکشا تھی۔ خیر تم جا کر اپنی دلی کیفیت بھابھی کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اسے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے۔ زمان اسے فوراً سے کہنے لگا۔ یزدان سر کو خم دے گیا۔ وہ حویلی واپس آیا، کمرے میں گیا تو زرگل وہاں موجود نہیں تھی۔ یزدان خاموشی سے اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال کر خاموشی سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ شاور لے کر پینٹ شرٹ میں ملبوس کمرے میں داخل ہوا، جہاں زرگل کھڑی کمرے کی چیزیں درست کرنے میں مصروف تھی۔
اسے دیکھتے ہی لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گل! یزدان اپنی نظر اپنی شرٹ پر ڈال کر اسے پکارنے لگا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شرٹ کا بٹن لگا دو۔ پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گیا ہے۔ وہ شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل نے اس کی شرٹ کو دیکھا۔ یزدان آپ کوئی اور پہن لینا شرٹ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی۔ یزدان نے مڑ کر کہا مجھے یہی پہننی ہے، تم بٹن لگا دو۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے اب کی بار سنجیدگی سے بولا اور زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان آپ کیوں ضد کر رہے؟ زرگل پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ کبھی انسان سامنے والے کی بات سن لیتا ہے؟ زرگل کہتے ساتھ سائیڈ والے دراز سے دھاگا اور سوئی نکالتے ہوئے اسے بولی۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل نے اس پر ایک خفگی بھری نگاہ ڈال کر اس کی شرٹ پر بٹن لگانے لگی۔ یزدان اور اس کے بیچ صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ بالوں کے جوڑے میں قید کہ وہ 2 شرارتی لٹے چہرے پہ گرائے وہ اس وقت بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ زرگل خاموشی سے اس کی شرٹ کا بٹن لگا رہی تھی۔ یزدان کی نظریں اسی پر مرکوز تھی۔ آج وہ اسے خود بھی اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا اور اپنے قریب محسوس کر کے اسے سکون شامل ہو رہا تھا۔ عیسیٰ جو یزدان کی حویلی میں نہ سمجھ کر زرگل کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ یزدان اور اسے کمرے میں موجود پا کر قدم وہیں ٹھہر گئے۔ تھوڑا آگے ہو۔ زرگل دھاگا توڑنے کے لیے اسے دیکھے بغیر کہنے لگی۔ جب یزدان نے ایک نظر باہر ڈالی عیسیٰ کی موجودگی کو پا کر وہ اس کے قریب ہوا۔ زرگل نے دانتوں سے دھاگا توڑا پھر نظریں اٹھا کے یزدان کو دیکھا۔ ہو گیا، زرگل کہتے ساتھ مڑنے لگی۔ جب یزدان نے اس کی کمر میں بازو ڈال دیے زرگل ساکت سی ہو گئی۔ وہ پریشان نظروں سے یزدان کو دیکھنے لگی۔ باہر موجود عیسیٰ کو شدید غصہ آیا کہ کیا کر رہے آپ؟ زرگل حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے حق ہے تمہارے قریب آنے کا۔ یزدان اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے بولا۔ زرگل ایک بار پھر کنفیوز سی ہو گئی۔ اس کی کربت میں وہ ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ یہ یزدان مجھے بہت کام ہے، وہ اس سے نظریں چناتے ہوئے کنفیوز سی کہنے لگی، جس پر یزدان اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہی زرگل زور سے آنکھیں میچ گئی۔ یزدان ایک نظر اس کی نتنی پر ڈال کر اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لے جانے لگا۔ زرگل اپنی سانس روک گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو زور سے بند کیا۔ عیسیٰ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ ہاتھ میں موجود سوئی زرگل کو چبھ سی گئی۔ آہ! زرگل کے دست سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ یزدان فوراً اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان پریشان سا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا اور گل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ! زرگل اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیے اسے بولی۔ یزدان اس کے ہاتھ میں ہلکی سی خون کی بوند دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا کرتی ہو؟ وہ خفگی سے اسے کہتے ساتھ سوئی اس کے ہاتھ سے لیتا اس کا ہاتھ تھام کر خون صاف کرنے لگا۔ زرگل سر جھٹک گئی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا مسلا اور اسے دیکھا۔ آپ کو کہیں جانا تھا نا؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان جذبات میں سر ہلا گیا۔ تم خیال رکھنا اپنا، میں کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ یزدان زرگل کو دیکھتے ہوئے اس کے گال تپتپاتے ہوئے کہتے ساتھ خاموشی سے چلا گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ یزدان سلمیٰ محترمہ کے گھر آیا تو اس نے دروازے پہ دستک دی۔ 5 منٹ بعد وہی کھڑا رہا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اسے بے حد پریشانی ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر دروازے پہ دستک دی۔ اس دفعہ بھی کوئی آواز نہ آئی۔ بالآخر اس لکڑی کے بنے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوا اور سلمیٰ محترمہ کو دیکھنے کے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ اندر کا منظر دیکھ اسے حیرانگی ہوئی۔ وہ بے ہوشی سے زمین پر بے سود تھی۔ آنٹی! یزدان انہیں پکارتے ہوئے پریشانی سے اس کے گال تھپتھپانے لگا مگر جسم مانو جل رہا تھا۔ یزدان کو بے حد پریشانی ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون نکالا اور اپنے آدمی کو یہاں آنے کا حکم صادر کیا۔ 15 منٹ میں اس کا ملازم یہیں موجود تھا۔ جی صاحب! وہ فوراً اس سے پوچھنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ تم یہیں ان کے پاس رکو، میں گل کو لے کر آ رہا ہوں جلدی۔ یزدان اسے انگلی دکھا کر تنبیہ کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔
جس پر آدمی بس اس بات میں سر ہلا گیا۔ یزدان گاڑی میں آ کر بیٹھا اور تیزی سے گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ اب اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کیا دونوں قریب آتے ہیں یا ان کے بیچ میں تیسرا کوئی کباب میں ہڈی بنتا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں جلدی، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ کر کے ہمت افزائی کرے۔ چلیے ملتے ہیں جلد ہی، تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔